امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمانے لگے میرے پروردگار اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ دعا ہے میرے محبوب کی، دعا ہے نبیوں کے نبی امام الانبیاء کی، دعا مانگ رہے ہیں ختم نبوت کا تاج پہننے والا عظیم پیغمبر، دعا ہے آقا مدنی کی، امام الانبیاء کی۔ عرض کرنے لگے میرے پروردگار مجھے عمر بن خطاب چاہیے، عمر بن خطاب کے دل کو ایمان کے لیے کشادہ فرما، اس کے دل کے اندر ایمان کو پیدا فرما، عمر بن خطاب کو ایمان کے لیے قبول فرما، اسلام کے لیے قبول فرما۔ دعا کے الفاظ دیکھیے، فرما میرے پروردگار میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، عمر کے ذریعے سے اسلام کو شان عطا فرما۔ کیا مقدر ہے اس صحابی کا جس کے ایمان کے ذریعے سے اسلام کو عزت ملے گی، اسلام والوں کو عزت ملے گی، اسلام کو قوت ملے گی، اسلام کو طاقت ملے گی۔ میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ پاک سے مانگتے رہے، مانگنے والا میرا نبی ہے، مانگنے والا آپ کا نبی ہے، دعا قبول نہ ہو ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے دعا کو قبول فرمایا، حالات ایسے بنائے، ادھر سے ابو جہل نے مکہ میں اعلان کیا، سارے مکے والوں کو جمع کیا، قریش والوں کو جمع کیا، کافروں کو جمع کیا، سرداران کو جمع کیا، مالداروں کو جمع کیا، روپے پیسے والوں کو جمع کیا۔ ابو جہل ان کو جمع کرنے کے بعد کہنے لگا تمہیں پتا ہے دین دن با دن بڑھتا جا رہا ہے، اسلام دن با دن پھیلتا جا رہا ہے، لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے روکنے کے باوجود ایمان رک نہیں رہا، مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہو رہی، ہم نے بلال کو مارا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم نے سمیہ کو شہید کیا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم نے صحابہ کو مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا، ان کی گردنوں میں رسیاں ڈال ڈال کر مکہ کی گلیوں میں چکر لگائے گئے، انہیں مارا گیا، تپتی ریت پہ لٹایا گیا، لیکن ایک صحابی بھی ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، قرآن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنے نبی کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ایمان ہے صحابہ کا جس کا اقرار کافر بھی کر رہے ہیں، جس کا اقرار ابو جہل بھی کر رہا ہے، ان کے دل سے ایمان نہیں نکل رہا، یہ ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، مرنے کے لیے تیار ہے، جان دینے کے لیے تیار ہے، ٹکڑے کروانے کے لیے تیار ہے، لیکن دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور میرے بھائیوں وہ دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جان جاتی ہے پرواہ کوئی نہیں، مال جاتا ہے پرواہ کوئی نہیں، جسم کے ٹکڑے ہو پرواہ کوئی نہیں۔ آج کا مسلمان، آج ہماری حالت کیا ہے؟ نمازیں چھوٹ رہی ہیں، پرواہ کوئی نہیں، فجر کی نماز قضا ہو گئی، ٹس سے مس نہیں ہوئے، ظہر کی نماز قضا ہو گئی، کلمہ پڑھنے والا مسلمان، ایمان رکھنے والا مسلمان نمازیں قضا کرتے جا رہا ہے، قرآن سے دور ہو چکا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات سے دور چلا گیا۔ قیامت کے دن ان صحابہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، بتاؤ ایمان کیسے ثابت کریں گے، مسلمان ہونا کیسے ثابت کریں گے؟ اللہ پاک فرمائے گا یہ میرے پیغمبر کے صحابہ جنہوں نے جان کی بازی لگائی، کلمہ نہیں چھوڑا، مال قربان کیا، کلمہ نہیں چھوڑا، تمہیں تو ماں کی گود میں ایمان ملا، مسجد میں ساری سہولیات ملی، گرمی کے لیے پنکھے مل گئے، سجدہ کرنے کے لیے صفیں مل گئی، وضو کرنے کے لیے پانی بھی مل گیا، ساری سہولیات ملنے کے باوجود، سارے آرام ملنے کے باوجود نمازوں سے
غافل رہے, قرآن سے غافل رہے. ایک طرف یہ صحابہ ہے جنہیں پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں ملا, پیٹ بھر کے پانی بھی نہیں ملا, ان کے پاس رہنے کے لیے چھت بھی نہیں تھی, ان کے پاس کوئی عیش و آرام بھی نہیں تھا, لیکن ان سے پوچھو ایک نماز قضا کرنے کی دور کی بات ہے, نماز میں کبھی تاخیر نہ کی, نماز میں کبھی کوتاہی نہ کی. ان کا معاملہ تو یہ تھا جنگ کے اندر تلواریں چل رہی ہیں, جنگ کے اندر شہادتیں ہو رہی ہیں, اس وقت بھی اللہ کے لیے نماز ادا کی, اس وقت بھی اللہ کے لیے قیام کیا. اس کی اعلیٰ مثال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اہل بیت کی قربانیاں ہیں. اپنے گھر والوں کو اپنے ہاتھ سے اٹھا اٹھا کے خیمے میں لے کر گئے, سارا جسم لہو لہان ہے, سارے کپڑے خون سے بھرے ہوئے ہیں. اسی درمیان ظہر کی نماز کا وقت ہوا, تلواروں کے درمیان میں اپنے بچوں کی شہادت کے وقت بھی بلند آواز سے کہہ رہے اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کے لیے قیام کیا, امت کو سبق دیا, جان جاتی ہے چلی جائے, میرے نانا کا دین نہ نکلنے پائے. آج ہماری کیفیت کیا ہے یار, ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ جمعہ پڑھاتا ہوں, میں بھی پڑھاتا ہوں, آپ بھی سنتے ہیں, لیکن ہم تر سے بس نہیں ہوتے, میں بھی وہی آپ بھی وہی, کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, ہم گریں گے کہاں جا کر. ایک جھٹکا تو لگنے والا ہی ہے جو قبر میں پھینک دے گا, اٹھا کر قبر میں ڈھا, کوئی موقع نہیں. پھر کیا ہوگا؟ ادھر صحابہ ہوں گے, ادھر ہم ہوں گے, ادھر ہمارا ایمان, ادھر ان کا ایمان. اور اللہ نے سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں فرمایا کہ میں وہ ایمان لوں گا جو صحابہ جیسا ہوگا. تو ہمارا کیا ہے؟ نہ تو ہماری نماز ان جیسی, نہ ہمارے معاملات ان جیسے. جھوٹ ہم اتنا بولتے ہیں کہ شاید کافر بھی نہیں بولتا, خیانت ہم اتنی کرتے ہیں کہ شاید کافر بھی نہیں کرتا, دھوکے ہم اتنے دیتے ہیں کہ شاید کافر بھی نہیں دیتا. اب تو مسلمان بدنام ان چیزوں میں. بہرحال افسوس ہے اس بات پہ. تو میرے آقا نے دعا کی اللہ عمر کو ایمان دے. ادھر ابو جہل کیا کہہ رہا ہے کہ ایمان ان کے دل سے نکل نہیں رہا, کچھ کرو, کیا کریں؟ سب نے یہ کہا کہ ایک ہی چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, پیغمبر کو ہی قتل کر دو تو خود ہی ختم ہو جائے گا معاملہ. صحابہ تو کنٹرول میں نہیں ہے, تو ان کو ہی شہید کر دو, سارا معاملہ ہی ختم. ابو جہل کھڑا ہوا, کہنے لگا جو یہ کام کرے گا, میری طرف توجہ کرے, جو یہ کام کرے گا میں اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گا. یہ ہے کافر. اسلام کو مٹانے کے لیے 100 اونٹ دوں گا. یہاں مسجد کے لیے اعلان ہو تو وہ تلاش کرتے ہیں نوٹ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے. ہم مسلمان ہیں نا, ہماری مالی خدمات ہیں یہ, ہم کیسے خادم ہیں اللہ کے دین کے. ادھر کافر ہے, کہا جو یہ کام کرے گا میں اکیلا 100 اونٹ انعام میں دوں گا. 100 اونٹ پتہ کتنی قیمت بنتی, لگاؤ حساب. کہا 100 اونٹ اکیلا میں, باقی سردار الگ ہیں, یہ الگ دیں گے, میں اکیلا 100 دوں گا, یہ کام کرو. آج بھی کافر کر رہا ہے یہ چیزیں, روپیہ بھی لگا رہا ہے, پیسہ بھی لگا رہا ہے, سب کچھ لگا رہا ہے. صرف مسلمان ہی ہے جو غافل ہے, جو بہت سوچتا ہے, گناہ پر نہیں سوچتا, نیکی پہ سوچتا ہے. گناہ پر بے جھجک کام کرتا ہے, نیکی پر سوچتا ہے, کروں نہ کروں, جو کرتے ان کو بھی پیچھے کھینچ لیتے ہیں. کہا 100 اونٹ ہیں, اس میں حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے, کھڑے ہو گئے, کہنے لگے کہ اگر 100 اونٹ انعام میں دیتے ہو تو یہ کام میں کر سکتا ہوں. اور ابو جہل کا بھی ارادہ یہی تھا کہ عمر کے بغیر تو یہ کوئی کام کر نہیں سکتا. حضرت عمر بن خطاب وہ شخص ہیں جو کفر میں بھی بہت سخت تھے, پھر جب ایمان لائے تو ایمان پہ بھی بہت سخت ہے. اسی لیے تو میرے آقا نے کہا ہے کہ مجھے یہ چاہیے کہ اسلام پر ایسا سختی سے عمل کرنے والا شخص کے کسی کافر کے لیے نرمی نہیں کرے گا. کہا کہ میں کر سکتا ہوں, 100 اونٹ مجھے, ٹھیک ہے 100 اونٹ تمہارے, جاؤ یہ کام کرو. دوپہر کا وقت, ٹھیک دوپہر, میرے آقا دار ارقم میں قرآن پڑھا رہے ہیں, بیت اللہ میں تو آنے کی اجازت کوئی نہیں, ہاتھ میں حضرت عمر نے تلوار پکڑی اور غصے میں دوپہر کا وقت
پسینہ پسین اور غصہ جلال، راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مل گئے، صحابی رسول ہے، کہنے لگے کدھر؟ غصہ دیکھا کہ بڑے غصے میں جا رہا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا آج میں قصہ ہی ختم کر دوں گا۔ کہ کیا کرو گے؟ کہنے لگا آج میں اس نبی کو ختم کر دوں گا جو کہتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، نعوذ باللہ۔ اچھا حضرت نعیم بن عبداللہ نے دماغ پہ ایسی چوٹ ماری حضرت عمر کے، وہ کہنے لگے او عمر کس دین کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے؟ یہ دین تو تیرے گھر میں بھی آ چکا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تو کیا کر سکتا ہے؟ جس دین کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ دین تو تیرے گھر میں بھی ہے۔ کہنے لگا میرے گھر میں کیسے آ گیا؟ حضرت نعیم بن عبداللہ نے فرمایا جا کے پوچھ، تیری بہن فاطمہ بن عبد المطلب مسلمان ہے، فاطمہ بنت خطاب مسلمان ہے، تیرا بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہے، جا کر پتہ کر، تو جس دین کو مٹانا چاہتا ہے وہ تیرے گھر میں بھی پل رہا ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اب یوں جا رہے تھے، یوں پلٹ گئے، کہنے لگے پہلے تو گھر کا معاملہ ہے نا، وہ تو بعد میں دیکھیں گے، فوراً گھر پہ آئے، اللہ اکبر، دستک دی۔ ان حضرت فاطمہ بنت خطاب سعید بن زید بہن اور بہنوئی دونوں قرآن پڑھ رہے تھے، اور ان دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے حضرت خباب رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ دونوں بہن اور بہنیں چھپ کر مسلمان ہوئے، آقا کی مجلس میں تو جاتے نہیں تھے، جو صحابی وہاں بیٹھتا تھا اس سے بات کی کہ جو قرآن نازل ہو ہمیں آ کے سکھا دے، بس وہ حضرت خباب روزانہ آتے سکھا کر چلے جاتے، اس دن پہ بیٹھے قرآن پڑھا رہے، ادھر سے دروازہ بج گیا، اللہ اکبر، یہ بھی عجیب دستک تھی، ادھر دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، ایمان دل پہ دستک دے رہا ہے، یہ گھر کا دروازہ بھی کھلنے والا ہے، دل کا بھی کھلنے والا ہے، لیکن یاد رکھو آزمائشوں کے بعد ہی آسانی آتی ہے، ایمان قربانی مانگتا ہے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، انداز سے پتہ چل گیا کہ میرا بھائی آ گیا، والے بہن ہے نا، بہن بھی تو حضرت عمر کی ہے، کہا کہ آ گیا بھائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پہ دستک دی، فرمایا فاطمہ دروازہ کھول، تیرا بھائی عمر آیا ہے۔ دروازہ کھلنے میں تاخیر ہوئی، بہنوئی کو آواز دی، اے سعید دروازہ کھول، عمر تیرے دروازے پہ کھڑا ہے۔ جلدی سے انہوں نے قرآن کے نسخے کو چھپایا جس پر قرآن لکھا ہوا تھا، قاری قرآن جو حضرت خباب قرآن پڑھانے کے لیے آیا ہوا، جلدی سے اسے کہیں چھپا دیا، دروازہ کھولا، حضرت عمر جلال کے اندر کمرے کے اندر داخل ہوئے، اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے، اے سعید مجھے پتا چلا تو مسلمان ہو گیا، مجھے پتا چلا تو صافی ہو گیا، تو نے اپنا دین چھوڑ دیا، اپنے باپ داداؤں کے دین کو تو نے بدل دیا، اپنے راستے کو تو نے چھوڑ دیا۔ حضرت سعید بن زید جو آج تک تو چھپ کر قرآن کی تعلیم لینے والے تھے، آج تک اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، آج اللہ نے ہمت عطا فرمائی، آج اللہ نے قوت عطا فرمائی، آج ایمانی طاقت سے بول پڑے، کہنے لگے اے عمر میں اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ کے رسول پہ ایمان لے آیا، میں قرآن پر ایمان لا چکا ہوں، کیونکہ اللہ کا دین برحق ہے، اللہ کا نبی برحق ہے، اسلام برحق ہے، اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں آقا کے قدموں میں جا چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے بہنوئی کو پکڑا، اتنا مارا جسم سے خون بہنے لگ گیا، سارا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن حضرت سعید بن زید وہی بات دہرائے جا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زبان پر یہ کلمات ہیں، اللہ احد، اللہ الصمد کی صدائیں لگا رہے، عمر بن خطاب مارتا جا رہا ہے، حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب درمیان میں آئی، حضرت عمر کے
کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اے عمر کیا ایمان کی وجہ سے ہمیں مارا جا رہا ہے، اسلام کی وجہ سے مارا جا رہا ہے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مارا جا رہا ہے؟ حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کو چھوڑا، اپنی بہن کو پکڑ لیا، اسے بھی مارنے لگے، اسے بھی مارا۔ اللہ اکبر! مارنے والا خطاب کا بیٹا ہے تو مار کھانے والی بھی خطاب کی بیٹی ہے، سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اے عمر تو خطاب کا بیٹا، میں بھی خطاب کی بیٹی، جس ماں نے تجھے دودھ پلایا اسی ماں نے مجھے دودھ پلایا، جس ماں کی گود میں تو رہا اسی ماں کی گود میں میں رہی۔ کہنے لگی تم مارتا مارتا تھک جائے گا، ہم مار کھاتے ہوئے نہیں تھکیں گے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یقین ہے دنیا کی زندگی عارضی ہے، آج مر گئے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ جب ایمان دل میں آ جائے نا کہ بس دنیا عارضی ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ ختم ہے، آج نہیں تو کل ہے تو ختم، آج نہیں تو کل موت تو ہے، کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں رہ سکتا۔ جس دل میں یہ بات پکی ہو جائے نا اسے ایمان سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ ہمیں یقین نہیں ہے، ہمارے اندر مال کی محبت ہے، ہم حریص لوگ ہیں، اس لیے ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں لگتا ہے؟ ہمیں پتہ بے نمازی ہیں، پھنس جائیں گے وہاں جا کے۔ ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ وہاں ہم پھنسیں گے جا کر۔ اگر ہماری زندگی صحابہ جیسی ہو جائے تو موت کا ہمیں بھی کوئی خوف نہ رہے۔ ہم بھی یہ کہیں کہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، موت تو مومن کے لیے نجات ہے، دنیا کے مسائل ختم، آخرت کی راحتیں شروع۔ یہ ان کا ایمان پکا تھا، کہنے لگے جو چاہو کرو، ایمان نہیں جائے گا، مار دو مار رہا ہے، کاٹ دو کاٹ رہا ہے، کچھ بھی کرو۔ اب سامنے بہن ہے، بھائی کتنا مارے؟ جب بہن کی یہ جرت دیکھی، ایمانی قوت دیکھی تو زمین پر بیٹھ گئے، زمین پر بیٹھ گئے، سب جھکا لیا، تھوڑا سا افاقہ کیا، کہنے لگے بہن میں تھک گیا، تو نہیں تھکی، میں تھک گیا تم نہیں تھکے، آخر وہ کیا چیز ہے جس نے تمہارے دلوں کو اتنا مضبوط کر دیا؟ مجھے دکھاؤ وہ کیا ہے۔ وہ قرآن کا نسخہ حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے لے کر باہر نکل آئے، پتہ چل گیا کہ معاملہ دب گیا۔ وہ پکڑا صحیفہ اور کہا کہ یہ ہے وہ قرآن جو پڑھ رہے تھے جس نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ پکڑنے لگے، چھونے لگے، فوراً بہن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، پاکی کے بغیر ان کلمات کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ پہلے پاک ہو جائیے، پہلے پاک ہو پھر پڑھیے۔ غسل کیا، وضو کیا، پاک صاف ہوئے، کہا کہ اب مجھے دو۔ اللہ اکبر! توجہ کرے، بات بڑی تفصیلی ہے کہ میں سمیٹ رہا ہوں۔ سامنے جو آیات تھی وہ سورہ طٰہٰ کی تھی۔ کون سی سورت تھی؟ بولو کون سی سورت تھی؟ سورہ طٰہٰ، 16ویں پارے کی دوسری سورت ہے سورہ طٰہٰ، اور یہ وہ سورت ہے، توجہ کریں، جس کی تلاوت خود رب رحمان نے کی تھی۔ آسمان زمین کے بنانے سے پہلے سورہ طٰہٰ کی تلاوت خود اللہ نے کی تھی۔ اگلی بات، یہ سورہ طٰہٰ اس کا نام ہے اور طٰہٰ میرے پیغمبر کا نام مبارک ہے۔ سورت بھی ایسی سامنے آئی، کہا کہ یہ قرآن ہے، پڑھیے۔ قرآن کریم کا نسخہ سامنے رکھا، کیونکہ پڑھے لکھے تو پہلے سے تھے۔ وہ 70 آدمی جو مکہ المکرمہ میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے، ان میں سر فہرست حضرت عمر بن خطاب کا نام۔ ان 70 لوگوں میں جو مکہ المکرمہ میں یہ شمار کیے جاتے تھے، ان کے مقابل کا پڑھا لکھا آدمی کوئی نہیں، ان سے زیادہ ذہین کوئی نہیں، ان سے زیادہ قابل آدمی کوئی نہیں۔ ان میں حضرت عمر بن خطاب کا نام سر فہرست تھا، اس لیے قرآن کا نسخہ لیا، وہ تختیاں ہاتھ میں پکڑی، فوراً فرمانے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، القرآن لتشقى إلا تذكرة
تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں. تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر آئے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. قرآن کی یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا میرے سوا کوئی معبود نہیں, میرے سوا کوئی خالق نہیں, نماز میری یاد کے لیے پڑھتے رہو. یہ آیت قرآن کی زبان پر آئی. فوراً بہن کو کہنے لگے اے بہن میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو, میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب کو کہنے لگے, کہا اے عمر تجھے مبارک ہو, اللہ کے نبی کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی. اس میں تیرا کمال نہیں ہے, اللہ کے نبی کی دعا اثر کر رہی ہے. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ میں نے کل ہی سنا تھا میرے نبی دعا میں تجھے مانگ رہے تھے, اللہ سے مانگ رہے تھے کہ اللہ تجھے ایمان عطا کر دے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے خباب جلدی کر, اب انتظار نہیں ہو سکے گا, وقت نہیں گزرے گا جب تک دیدار نہ ہو جائے, جب تک ملاقات نہ ہو جائے. بارگاہ رسالت میں جانے کے لیے تیار ہو, بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے تیار ہو. حضرت خباب نے ساتھ لیا, سیدھا دار ارقم کا رخ کیا جو قرآن کا مرکز بنا ہوا تھا, دین کا مرکز بنا ہوا تھا. میرے آقا تشریف فرما, ادھر سے عمر بن خطاب آ رہے. ایک صحابی نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا جس کو پہرے پہ بٹھایا ہوا تھا کہ آنے والے کی خبر دی جائے. اس پہرے دار نے بتایا آقا عمر بن خطاب آ رہا ہے, خطاب کا بیٹا عمر آ رہا ہے, ساتھ حضرت خباب بھی ہے. صحابہ کے اندر ایک عجیب کشمکش پیدا ہو گئی, نہ جانے کس ارادے سے آ رہا ہے, کیا آرزو لے کر آ رہا ہے. ان صحابہ کرام میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے سگے چاچا جو بہادری کے انتہا تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے. عرض کرنے لگے بھتیجے گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں. اگر صحیح نیت سے آئے گا استقبال کیا جائے گا, سینے سے لگایا جائے گا. اگر برے ارادے سے آئے گا عمر بہادر ہے, آپ کا چاچا بھی بہادر ہے, مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو. میرے آقا نے فرمایا دروازہ کھولو. دروازہ کھولا گیا. میرے آقا اپنی جگہ سے اٹھے, عمر بن خطاب کی طرف چلنے لگے. میرے نبی نے قدم بڑھائے, عمر بن خطاب دار ارقم میں آیا. میرے آقا نے ان کا کرتا پکڑا, اپنی طرف جھنڈوڑنے لگے, اپنی طرف کھینچنے لگے. فرمایا اے عمر ایمان کے لیے تیرا دل کب منور ہوگا, کب تو ایمان کو قبول کرے گا؟ کیا تو عذاب کا انتظار کر رہا ہے, کیا اللہ کی طرف سے رسوائی کا انتظار کر رہا ہے؟ کس چیز نے تجھے ایمان سے روکا ہوا ہے؟ ادھر کھڑے کھڑے میرے آقا نے فرمایا اے اللہ یہاں تک لانے پر آپ قادر ہیں, اسے ایمان بھی عطا فرما دیجئے, اسے کلمہ بھی عطا فرما دیجئے. میرے آقا نے جب دامن ہلایا حضرت عمر عرض کرنے لگے آقا آج لڑائی کرنے کے لیے نہیں آیا, فساد کرنے کے لیے نہیں آیا, برا بھلا کہنے کے لیے نہیں آیا. آپ نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا آقا یہ کہنے کے لیے آیا ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. میرے آقا میں نے اقرار کر لیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, آپ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں. میں تو آج اس لیے آیا ہوں, قبول فرما لیجئے. اللہ اکبر. یہ تو ہم کہہ رہے نا یہاں اللہ اکبر. یہ وہ واحد صحابی ہے کہ جو ایمان لایا.
میرے آقا نے فرمایا نعرہ تکبیر. کیا فرمایا؟ نعرہ تکبیر. تکبیر کہا. صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. اور یہ کیوں کہا تھا؟